أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ ہزار بار بشویم دہن زمشک و غلاب ہنوز نامین گفتن کمال بے ادبی اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات سید سرورہ حامی بے کسا سید المرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین خاتم النبیین باعث ایجاد عالم اصل عالم علت عالم مبدأ عالم مرکز عالم محور عالم جان عالم نور عالم رحمت عالم مقصد عالم مقصود عالم مطلب عالم مطلوب عالم مظہر عالم مظہر عالم مظہر عالم زینت عالم زیبائش عالم آرائش عالم حسن عالم جان عالم نور عالم رحمت عالم جان کی جان ہم سب کا ایمان جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب المقام واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا علی جعفر نقشبندی صاحب اور حضرت علامہ مولانا عبدالقدیر نوری صاحب قبلہ کاری علی نعمان صاحب دیگر اشاکار رسول علماء کرام سناخان اس محفل پاک میں جو شریک ہے مالک کریم ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک حدیث پاک سے اپنے بیان کا آغاز کروں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، ذرا بلند آواز سے کہیے۔ اتنی پیاری حدیث پاک ہے، اتنی پیاری بشارت ہے۔ درود پڑھنا ہے 100 مرتبہ، بدلے میں ملے گا کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میری ذات پر درود پڑھنے والا نہ منافق ہو سکتا ہے نہ جہنمی ہو سکتا ہے۔ گویا کہ سرکار اپنے امتی کو بشارت عطا فرما رہے ہیں جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ پکا مومن بھی ہے، پکا جنتی بھی ہے۔ درود کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ۔ بدلے میں ملے گا کیا؟ جنت۔ کیا ملے گی؟ سودا سستا کہ مہنگا؟ بولے ذرا، بولے ذرا، کیا؟ مہنگا نہیں ہے، سستا سودا ہے۔ تو سستا سودا تو آج کل سارے ہی تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں سے سستا سودا مل جائے، تو مل رہا ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے مل رہا ہے۔ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا سرکار فرماتے جنتی ہے، جہنمی نہیں ہے۔ جہنمی اور پھر دل سے پڑھیں،
دل سے پڑھے. سرکار فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کا درود خود سماعت فرماتا ہوں. سرکار خود سنتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم نے تو یہاں تک فرمایا جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے میں اس کے درود و سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں. امتی خوش نصیب ہے کہ نہیں؟ میں سلام کروں آپ جواب دیں تو میں کیا سمجھوں گا آپ کی توجہ میری طرف ہے، نہ دیں گے تو کیا سمجھوں گا توجہ سرکار جواب دے رہے ہیں، سرکار جواب عطا فرما رہے ہیں. ارے امتی کتنا خوش نصیب ہے جب تک مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے سرکار کی توجہ امتی کی طرف ہوتی ہے. اور کیا چاہیے؟ سرکار توجہ فرمائیں اپنے امتی کی طرف، تو اور کیا چاہیے؟ تو درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. سرکار کو ہم پکارے اور حضور کو خبر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے دل سے جی سے آقا کریم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہا کریں، کثرت سے پڑھا کریں. بڑی برکتیں ہیں، دنیا بھی سنورے گی، قبر بھی سنورے گی، حشر بھی سنورے گا حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے. اور بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں، دکھ دور ہوتے ہیں، بلکہ رب کائنات درود پڑھنے والے کے رزق میں بھی برکت پیدا فرما دیتا ہے. تو پڑھنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. زبانی لانی ہے نا، فضول گفتگو کے بجائے درود پڑھیں گے تو برکتیں ملیں گی، برکتیں نصیب ہوں گی. کاروبار میں بیٹھے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، درود پاک پڑھتے رہے کاروبار میں برکت پیدا ہو جائے گی. تو حضور کا فرمان تو حق ہے، سرکار نے تو حق فرمایا ہے. اللہ رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، برکتیں بھی نازل فرماتا ہے درود پڑھنے والے پر. تو کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، محبت سے کوئی زبان خاموش نہ رہے. ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. آج کی رات بڑی برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے، شب معراج. آج اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سیر کروائی. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے لامکانوں میں بلا کر رب نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آج کی رات لامکانوں کے اندر سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا. اور یہ سفر خواب میں نہیں تھا. بعض لوگ یہ مغالطہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سفر خواب میں تھا، بیداری کی حالت میں نہیں تھا. اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے، تم ایک مرتبہ خواب میں کہتے ہو، ارے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے رب نے اپنے محبوب کو خواب میں 33 مرتبہ معراج کروائی. مواہب کے اندر امام قسطلانی نے یہ بات لکھی ہے، رب نے اپنے محبوب کو 34 مرتبہ معراج کرائی. ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنا دیدار کروایا، اور 33 مرتبہ خواب میں معراج کروائی. تم ایک مرتبہ کہتے ہو، ہم تو 33 مرتبہ مانتے ہیں. 33 مرتبہ خواب میں رب نے اپنے محبوب کو معراج کروائی ہے. اور کیسی معراج تھی وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر
ان کے رخ کا صدقہ اتار کر، ان کے رخ کا صدقہ خدا ہی دے، صبر جانے پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، کہ جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے، جنا کا دولہ بنا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی۔ یہ معجزہ بڑا کمال کا معجزہ ہے، اور رب نے اپنے محبوب کو جو کمالات عطا کیے ہیں وہ کسی کی گنتی اور شمار میں نہیں آتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب نے اپنے محبوب کو جو کمالات دیے ہیں وہ گنتی میں نہیں آتے، کیونکہ جب کمالات گنتی میں آ جائیں تو وہ عیب ہوتا ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو اس عیب سے بھی پاک پیدا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے آپ فرماتے میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں، میں نے حضور کے 6000 معجزات پڑھے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو میرے علم میں آئے ہیں۔ ارے رب نے تو اپنے محبوب کو اس سے بھی بڑھ کر عطا فرمایا ہے، اس سے بھی بڑھ کر عطا فرمایا ہے۔ انہی کمالات کے اندر ایک معجزہ معراج ہے۔ سرکار آرام فرما رہے ہیں، رب نے جبرائیل کو فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ۔ جبرائیل آتے ہیں، سرکار آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ تیرے محبوب تو آرام کر رہے ہیں، کیسے اٹھاؤں گا بے ادبی ہو جائے گی، کیسے اٹھاؤں؟ رب نے فرمایا جبرائیل میں نے تیرے کافوری ہونٹ آج کے دن کے لیے بنائے تھے، میرے محبوب کے تلووں کا بوسہ لے، تیرے کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک جب محبوب کے دماغ کو پہنچے گی خود ہی بیدار ہو جائے گی۔ جبرائیل جھکے اور تلووں کا بوسہ لیا۔ اب آپ تصور کریں کہ سرکار تو زمین پر آرام فرماتے تھے چٹائی پر، جبرائیل بوسہ لینے کے لیے کتنا جھکے ہوں گے۔ آج داتا صاحب چلے جائیں نا تو قبر کو بوسہ دے، اوہ سجدہ کر دیا۔ ارے عقل کی اندھو، سجدہ اسے نہیں کہتے، جو بوسہ جبرائیل نے لیا تھا نا سجدہ اسے کہتے ہیں۔ سجدے کی حالت وہ ہے جو جبرائیل نے بنائی تھی، وہ سجدے کی حالت ہے۔ آج اگر داتا صاحب کے مزار پہ جا کر ان کے مزار کو بوسہ دے وہ سجدہ نہیں ہے۔ ارے بزرگوں کے قدموں کو چومنا ہم نے جبرائیل سے سیکھا ہے، ہم نے جبرائیل سے سیکھا ہے۔ ہمیں یہ عقیدہ جبرائیل نے دیا ہے کہ بزرگوں کے بڑوں کے قدموں کو بوسہ دینا چاہیے، تو وہ سجدہ نہیں ہوتا۔ ارے سجدے کے لیے تو زمین پہ پیشانی رکھنی پڑتی ہے، نیت بھی کرنی پڑتی ہے۔ ہماری نیت سجدے کی نہیں ہوتی، ہم تو برکت کے لیے داتا صاحب کے مزار کو چومتے ہیں اور چومتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمیں جو کچھ ملا ہے انہی کے در سے ملا ہے، انہی کے وسیلے سے ملا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر ہمیں پہنچانے والے بھی داتا صاحب ہیں، تو پھر ہم ان کے در پہ کیوں نہ جائیں، ان کے در کا بوسہ کیوں نہ لیں؟ ہمیں برکتیں انہی سے نصیب ہوتی ہیں۔ جبرائیل نے حضور کے تلووں کا بوسہ لیا، سرکار بیدار ہوئے، فرمایا جبرائیل خیر ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ یا رسول اللہ رب آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، رب نے بلایا
محبوب کو جبرائیل کو بھیج کے فرشتوں کی جماعت، آگے آپ نے واقعہ سنا ہے، سرکار کے لیے براق پیش کیا گیا، سرکار براق پر تشریف فرما ہوئے، سفر شروع ہوا۔ چند باتیں میں اس میں جس میں ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے حضور کی معراج کے اندر، اور سرکار نے اپنی امت پر کتنا کرم فرمایا، وہ چند باتیں میں صرف آپ کی گوش گزار کر کے واقعہ معراج کو آگے لے کے چلوں گا۔ سرکار براق پر ہیں، تشریف لے کے جا رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے راستے میں کیا دیکھا، رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ۔ سرکار فرماتے ہیں، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ میں نے کس کو دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ کس کو دیکھا؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اپنی قبر میں یصلی، توجہ کیجئے گا کیا لفظ استعمال ہوا؟ یصلی۔ یہی لفظ جب حضور رب کے قریب پہنچے، رب کے قریب پہنچے، رب نے فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی۔ کیا بات ہے، توجہ کیجئے گا، قف یا محمد ان ربک، محبوب ٹھہر، محبوب ٹھہر، تیرا رب یصلی۔ یہاں کیا ترجمہ کرو گے؟ نماز پڑھ رہا ہے کرو گے ترجمہ؟ رب نماز پڑھ رہا ہے؟ نہیں 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 نہیں، رب تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، رب کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں یصلی کا معنی ہوگا محبوب ٹھہر، تیرا رب تیرے قریب ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا یصلی کا معنی صرف نماز نہیں ہے، کیا بات ہے، یصلی کا معنی صرف نماز نہیں ہے، لغت کے اندر یصلی کے 56 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ کتنے معنی؟ 56 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اب آؤ، حضور فرماتے ہیں جب موسیٰ کی قبر کے پاس سے میں گزرا تو وہ صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ بتائیں، آپ کو پتہ ہو گھر مہمان آنے ہیں، پتہ ہو گھر کون آنے ہیں، دروازے پہ دستک ہو، آپ کیا نماز پڑھیں گے یا مہمان کا استقبال کریں گے؟ دروازے پہ دستک ہوگی، مہمان آ گئے، آپ نماز پڑھیں گے کہ مہمان کا استقبال کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا حضور نے آنا ہے، پتہ تھا کہ نہیں؟ پتہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے مسجد اقصی بھی حاضر ہونا تھا، نبیوں کی صف میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنی تھی، پھر چھٹے آسمان پہ بھی جانا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی پتا تھا سرکار آ رہے ہیں۔ اب جو ترجمہ میں نے کیا ہے، یہ میرے آقا فرماتے ہیں رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، ارے میں نے دیکھا موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر میری ذات پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ارے حضور کا استقبال کرنا ہے تو درود و سلام پڑھنا پڑے گا۔ کیا پڑھنا پڑے گا؟ صلاۃ کا معنی درود و سلام بھی ہے۔ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کرنا ہے سرکار کا، تو میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ سنیو، مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، آج تم بھی جمعے کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہو۔ حضور مسجد اقصی پہنچے، مسجد اقصی پہنچے، تمام نبی کھڑے ہیں، تمام انبیاء کھڑے ہیں، صفے باندھے، مصلی امامت خالی ہے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ امامت فرمائیے۔ حضور نے امامت فرمائی، حضور امام بنے، امام الانبیاء مصلی پہ کھڑے ہیں۔ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ امامت فرمائیے۔ آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھائی، سارے نبیوں نے
حضور کے پیچھے نماز پڑھی، نماز اقصی کے اندر مسجد اقصی میں میرے آقا نے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر یہ بتا دیا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ رب نے حضور سے بڑھ کر کسی کو مقام اور مرتبہ عطا نہیں کیا، اور بیماری کی حالت میں میرے مصطفیٰ نے ابو بکر کو اپنے مصلی امامت پہ کھڑا کر کے یہ بتا دیا، لوگوں ابو بکر کے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، ابو بکر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، میرے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکر کا ہے۔ سرکار مسجد اقصی کے اندر امامت کروائی، آگے تشریف لے گئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے پہلے آسمان کی سیر کی، دوسرے آسمان کی سیر کی، تیسرے آسمان کی سیر کی، چوتھے آسمان کی سیر کی۔ سنیے امتی پر کتنا کرم، کتنا لطف، کتنا فضل۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھا جو قیام کی حالت میں رب کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا، جبرائیل یہ کب سے کھڑے ہیں، کب سے کر رہے ہیں، کب تک کریں گے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب سے رب نے پیدا کیا ہے تب سے تسبیح کر رہے ہیں اور قیامت تک تسبیح کرتے رہیں گے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ رب ان کے قیام کا ثواب آپ کی امت کو عطا فرمائے، آپ کی امت کو عطا فرمائے۔ میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ان فرشتوں کے قیام کا ثواب میری امت کو عطا فرما۔ رب کائنات نے فرمایا، اے محبوب تیری امت میں سے جو نماز کی حالت میں 5 وقت قیام کرے گا، میں رب کائنات ان فرشتوں کی تسبیح کا ثواب اسے عطا فرما دوں گا۔ میرے آقا آگے بڑھے، فرشتوں کی جماعت دیکھی جو رکوع کی حالت میں رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا، جبرائیل کب سے کر رہے ہیں؟ فرمایا، جب سے پیدا ہوئے کب تک کریں گے؟ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے اس کا ثواب آپ کی امت کو عطا کر دیا جائے۔ حضور پھر عرض کرتے ہیں، رب فرماتا، محبوب تیری امت میں سے جو نماز کی حالت میں رکوع کرے گا، میں ان کے رکوع کا ثواب اسے عطا فرما دوں گا۔ کچھ آگے چلے، فرشتے دیکھے جو سجدے میں پڑے ہیں، پھر وہی سوال، وہی جواب، وہی عرض۔ رب نے فرمایا، محبوب تیری امت میں سے جو سجدے کرے گا، میں ان فرشتوں کے سجدے کی تسبیح کا ثواب انہیں عطا کروں گا۔ یہ امت پہ کرم دیکھیے، امت پہ کرم دیکھیے، کیسا کرم ہے۔ میرے آقا چوتھے آسمان پہ پہنچے، ایک فرشتہ دیکھا جو کرسی پہ بیٹھا ہے، سامنے ٹیبل تھال پڑا ہے، ایک درخت گھنا، پتے، ہر پتے پہ ایک بندے کا نام لکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں جو روح قبض کرتے ہیں۔ دائیں جانب نورانی چہرے والے فرشتے، نورانی لباس والے فرشتے، بائیں جانب وہ فرشتے کہ جن کے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام آگے بڑھے، اسرائیل علیہ السلام کو مخاطب کیا اور آپ فرماتے ہیں، اے اسرائیل یہ تخت کیا ہے، یہ درخت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ جو سامنے تھال پڑا ہے یہ دنیا ہے۔ یہ درخت کے پتے پر، ہر پتے پر ہر بندے کا نام لکھا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، پتا سوکھ کر گر جاتا ہے، میں ہاتھ بڑھا کر اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ ہاتھ بڑھا کر اس کی روح، اگر جنتی روح ہوتی ہے تو دائیں جانے والے فرشتوں کو دے دیتا ہوں، اگر جہنمی روح ہوتی ہے تو بائیں جانے والے فرشتوں کو دے دیتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے اسرائیل ایک گزارش ہے، آج کی رات اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے، حکم فرمائیے، آج کی رات تو آپ کی بات مانی جائے گی،
آپ حکم فرمائیے۔ سنیے گا میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت اسرائیل سے کیا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے اسرائیل میری امت کی روح جب قبض کرنا تو بڑی آسانی سے قبض کرنا، بڑی آسانی سے قبض کرنا۔ اب اسرائیل علیہ السلام کا جواب سنیے گا اور اپنا جوش دکھائیے گا کہ سن کر آپ کو کتنا مزہ آیا۔ حضرت اسرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا رب روزانہ صبح شام 70,000 مرتبہ مجھے حکم دیتا ہے اے اسرائیل میرے محبوب کی امت کی روح کو آسانی سے قبض کرنا، میرے محبوب کی امت کی روح کو آسانی سے قبض کرنا۔ جبرائیل چل رہے ہیں، حضور کے ساتھ ساتھ ہے، جنت کی سیر کی، دوزخ میں گئے، میرے آقا سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جبرائیل رک گئے، میرے آقا نے فرمایا جبرائیل چلو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہاں سے لو دنوت ان ملتن لاحترقت، اگر چینٹی کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جلا کے راکھ کر دیے جائیں گے۔ یا رسول اللہ یہاں سے آگے جانا آپ کا کام ہے۔ جبرائیل مسجد حرام میں ساتھ ہے، مسجد اقصی میں ساتھ ہے، پہلے آسمان پہ ساتھ ہے، دوسرے آسمان پہ ساتھ ہے، تیسرے آسمان پہ چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، جنت میں، دوزخ میں، سدرۃ المنتہا پر ساتھ ہیں لیکن آگے نہیں جا رہے، رک گئے، جبرائیل رک گئے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ یہاں سے آگے جانا آپ کا کام ہے۔ تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے تمہاری چمک، تمہاری طبق، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سمت و سمت، نشان کا نشان، تمہارے لیے جلا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھمن، پھمن میں دلہن، سزائے مہن، پیاسے ملن، یہ امن و امان، تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خون کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو حسر کیا، یہ تاب و توان، یہ تاب و توان، یہ تاب و توان، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کرنو بدری رسولوں کی ہوتی نہیں، چاند بدری کا نکلا ہمارا نبی، جن کے قدموں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، لمزتوں کو رضا اس نتیجے کے ہیں، بے قصوں کا سہارا کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ حضور اپنی امت کو نہیں بھولے، اپنی امت کو یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا۔ حضور جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے نا، الخصائص الکبریٰ کے اندر یہ روایت ذکر ہے، میرے آقا نے اونٹوں کی ایک قطار دیکھی، اونٹوں کی ایک قطار دیکھی، جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کہاں سے آ رہی ہے، کب سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کہاں سے آ رہی ہے، کب سے آ رہی ہے، گویا کہ جبرائیل کے بھی پیدا ہونے سے پہلے سے آ رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ جبرائیل ایک اونٹ پکڑ کے لاؤ، جبرائیل جاتے ہیں اونٹ پکڑ کے لاتے ہیں، اونٹ کے اوپر پڑا تھا بکسا، صندوق جس کو لگا تھا تالا۔ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل تالا کھولو، عرض کی یا رسول اللہ چابی نہیں ہے، فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھولو، بسم اللہ پڑھ کے تالا کھولا، صندوق کے اندر تھے انڈے، کیا تھے؟ انڈے تھے، کیا تھے؟ انڈے تھے، انڈے کو بھی کیا تھا؟ تالا۔ سرکار نے فرمایا جبرائیل کھولو، عرض کی چابی نہیں، فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھولو،
انڈے کا تالا کھولا، انڈے کے اندر تھے خسخاس کے دانے. کس کے دانے؟ سب نے دیکھی ہوئی ہے خسخاس، سب نے دیکھی ہے. ہتھیلی پہ دانے تو سینکڑوں دانے آ جاتے ہیں، لیکن ہر خسخاس کے دانے کو تالا لگا ہوا تھا. میرے آقا نے فرمایا جبرائیل کھولو. عرش کی چابی نہیں، فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھولو. جبرائیل امین جب خسخاس کے دانے کو کھولتے ہیں، اس دانے کے اندر ایک جہان آباد تھا، ایک شہر آباد تھا، اور ایک واعظ منبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو وصیت کر رہا تھا، لوگوں ایک نبی آئے گا جو امام الانبیاء ہوگا، جس کے سر پر رب کائنات رحمت للعالمین کا تاج سجائے گا. وہ نبی آخری نبی ہوگا، خاتم النبی ہوگا. آنے میں تو سب سے آخر ہوگا، لیکن ہونے میں سب سے پہلے ہوگا. ذہن میں سوال آئے گا خسخاس کے دانے میں جہان آباد ہے، یہ کیسے؟ یہ کیسے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ قادر مطلق ہے، وہ علیم مطلق ہے. جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے اپنے محبوب کا ذکر کروا سکتا ہے. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ معراج کیسے ہو گئی، معراج کیسے چلے گئے، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر واپس بھی آ گئے. میں نے کہا سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے امتیوں سے کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے. ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے جن کھڑا ہوا، میں لے آتا ہوں اتنی دیر میں، 4 گھنٹے میں. فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. حضرت سلیمان نے کیا فرمایا؟ مجھے. پھر کھڑے ہوئے آپ کے امتی، نام کیا تھا؟ آصف بن برخیہ. عرض کرتے ہیں یا سیدی میں لے آؤں گا. فرمایا کتنی دیر میں؟ توجہ کیجئے گا. فرمایا کتنی دیر میں؟ کہنے لگے جی آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے ملک کے سوا 2 مہینے جانے کی مسافت، 2 مہینے آنے کی مسافت. اور آصف بن برخیہ کہہ رہا ہے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے پاس آ جائے گا. ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ تو امتی تھا، 2 مہینے جانے کی مسافت، 2 مہینے آنے کی مسافت پلک جھپکنے میں طے کر رہا ہے. یہ تو تمام نبیوں کے امام ہیں، یہ تو تمام نبیوں کے امام ہیں. جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں. پھر تو پوچھتا ہے کیسے گئے؟ پڑھ قرآن سبحان اللہ. ارے یہ دیکھ رہا ہے جانے والے مصطفیٰ ہے، یہ بھی تو دیکھ لے جانے والے ذات خدا کی ہے. لے جانے والی ذات خدا کی ہے. وہ جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں. معراج میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آج کی رات بیداری کی حالت میں اپنے رب کا لامکانوں کے اندر دیدار فرمایا اور اپنی امت کو نہیں بھولے. محب نے محبوب کو بلایا، محب نے محبوب کو بلایا. اور جب محبوب اور محب باتیں کرتے ہیں تو تیسرے کو یاد نہیں کرتے، اپنی باتیں کرتے ہیں. محبوب محب کی سنتا ہے، محب محبوب کی سنتا ہے. لیکن حضور نے اپنی امت کو بھی یاد کیا، اپنی امت کو بھی یاد کیا. معراج کی رات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات
رب کی بارگاہ سے تحفہ لاتی ہے نماز کا. کتنی نمازیں ملی؟ 50. کتنی ملی؟ 50 نمازیں ملی. حضور کو سرکار تشریف لائے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لے کر آئے؟ فرمایا 50 نمازیں. عرض کرتے ہیں آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی, کم کروائے. واپس گئے, 5 کم ہوئی, پھر گئے 9 مرتبہ سرکار تشریف لے کر گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ارے سرکار رب کا قرب پانے کے لیے مسجد حرام سے چلے, مسجد اقصی پہنچے, مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا سے لامکانوں میں رب کا قرب پانے کے لیے 1 مرتبہ گئے, اپنی امت کے لیے 9 مرتبہ گئے. اپنی امت کے لیے 9 مرتبہ گئے. تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ جو محبوب امت سے اتنا پیار کرتا ہو, اس امت کو بھی چاہیے کہ محبوب کے دامن کو نہ چھوڑے, محبوب کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے. نماز مومن کی معراج ہے. آج کی رات حضور یہ تحفہ لے کر آئے اور ہم نمازوں سے غافل ہیں. حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز پڑھیں گے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی, نہیں پڑھیں گے سرکار کی آنکھوں کو تکلیف ہوگی. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ حضور جب ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں, اتنی محبت فرماتے ہیں, تو ہمیں بھی حضور سے اتنا ہی پیار کرنا چاہیے, اتنی وفا کرنا چاہیے. فضل رب العلا, اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ. جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے, ان کو روز جزا اور کیا چاہیے. سرکار مل گئے ہیں, سرکار کا دامن مل گیا ہے, تو جو سرکار نے فرمایا ہے ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. حضور کی سنت پہ عمل کریں. حضور کی سیرت کو پڑھ کر کون سا ایسا معاملہ ہے کہ جو حضور نے نہیں کیا؟ کھانا حضور نے تناول فرمایا, کیسے کھانا ہے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. پانی حضور نے پیا, ہمیں بھی ویسے پینا چاہیے. سرکار علیہ السلام نے تجارت کی ہے, ہمیں بھی ویسے کرنی چاہیے. ہر کام حضور کے طریقے کے مطابق کریں گے, رب کائنات ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں شمار فرمائے گا, ہر لمحہ عبادت میں شمار فرمائے گا. آج کی رات کیونکہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, یہ بھی دعا ضرور مانگیے گا, مولا اپنے محبوب کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرما, پکی اور سچی غلامی نصیب فرما. جب حضور کی سچی غلامی نصیب ہو جائے گی, نہ دنیا خراب ہوگی, نہ قبر خراب ہوگی, نہ حشر خراب ہوگا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. آج للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کے حضور کا دامن جب مل جائے گا, حضور سے وفا کریں گے, تو حضور کی رحمت بھی نصیب ہوگی, برکتیں بھی نصیب ہوں گی, آقا کی نظر عنایت بھی نصیب ہوگی. اور آج کی رات اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی رات عبادت میں گزاریں, کل کا دن روزہ رکھیں. جو کل کا دن روزے میں گزارتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے, جنت میں محل ملے گا. اور جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے. تو آج کے کل کے روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نہر سے بھی سیراب فرمائے گا. تو جنت میں جائیں گے تو محل میں بھی جائیں گے, جنت میں جائیں گے تو سیراب بھی ہوں گے نہر سے. تو سرکار نے گویا کہ بشارت عطا فرما دی ہے, روزہ رکھو جنت میں محل نصیب ہوگا اور جنت کی نہر سے سیرابی نصیب ہوگی. اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. من از ریش خشک و زردم خودم را بی تو گم کردم.